والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم گرامی المقیت ہے، ایک اسم گرامی الحسیب ہے، ایک اسم گرامی الجلیل ہے، ایک اسم گرامی الکریم ہے، ایک اسم گرامی الرقیب ہے، ایک اسم گرامی المجیب ہے، ایک اسم گرامی الواسع ہے، ایک اسم گرامی الحکیم ہے اور ایک اسم گرامی الودود ہے۔ لفظ مقیت پہلا اسم گرامی جو آج ہم سمجھنے کا اہتمام کریں گے، قوت سے بنا، قاف واو اور تے۔ اسی شکل و صورت میں ہم لفظ قوت بھی لکھتے ہیں، تو جو لفظ قوت لکھنے میں قاف واو اور تے استعمال ہوتی ہے، اس لفظ کو، اس شکل کو قوت بھی پڑھتے ہیں، یہ ایک الگ لفظ ہے، اور قوت بھی پڑھتے ہیں، یہ ایک الگ لفظ ہے۔ قوت ہو تو علماء جانتے ہیں، قوت ہو تو پھر یہ لفیف بنتا ہے، لفیف مقرون، اور قوت ہو تو پھر یہ لفیف مقرون نہیں ہے بلکہ یہ اجوف بن جاتا ہے، اجوف واوی۔ یہ میں علماء کو یہ فرق کرنا چاہا کہ ان کا مادہ ایک نہیں ہے۔ قوت یہ اور شے ہے، یہ قوت جو ہے قاف واو سے بنتا ہے لفظ قوت، اور جس کو ہم لفظ قوت پڑھ رہے ہیں اسی شکل کو، تو وہ قاف واو اور تے سے بنتا ہے۔ تو المقیت یہ قوت سے نہیں بنا بلکہ المقیت یہ قوت سے بنا۔ سبحان اللہ۔ قوت ایک مشہور معنی کے اعتبار سے جو لوگوں سے مراد اہل علم میں چلتا ہے، تو معنی ہوتا ہے روزی، تو مقیت روزی دینے والا۔ لوگ اپنا نام بھی رکھتے ہیں مقیت، یہاں کسی CNG اسٹیشن کا نام بھی ہے مقیت، تو کسی صاحب علم سے پوچھا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا مقیت رکھ دو، روزی دینے والا۔ اور آج میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر مقیت کا معنی بھی رزق دینے والا ہے تو رزاق کا معنی بھی تو رزق ہی دینے والا تھا، تو پھر یہ رزاق ہوا یا پھر مقیت ہوا، کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہوں گے یا کہ ان میں فرق ہوگا؟ بہت فرق ہے۔ رزاق یہ وصف ہی کوئی اور ہے، اور مقیت قوت دینے والا اور روزی دینے والا یہ لفظ ہی کوئی اور ہے، ان دونوں کا وصفی معنی ہی الگ الگ ہے۔ رزاق تو آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ رب العالمین نے اسباب پیدا کر دیے، پھر گندم بنا دی، پھر جو بنا دیے، پھر ان کو پسوا دیا، پھر ان سے روٹی بنوا دی، پھر ہم نے کھا لی۔ اللہ رب العالمین نے سبزیاں اگوا دیں، گوشت بنا دیے، دالیں بنا دیں، اگا دیں، تو ہم نے کھا لی ہے۔ لیکن آپ کو جاننا چاہیے، ایک ہے معاملہ یہاں تک کہ فیڈ باہر سے لینا اور جسم کے اندر اسے داخل کر دینا، اور آپ کو جاننا چاہیے ایک اس سے اگلا پروسیس ہے، روٹی کو جیسے تیسے بھی حاصل کرنا اور وجود میں اتار لینا چبا چبا کرنے والوں کی صورت میں،
اور ایک اس سے اگلا پروسیس ہے کہ اس کھائی ہوئی روٹی سے طاقت نچوڑنا، نچوڑ کر کے تو پھر اسے جسم کا حصہ بنانا، جہاں خون پہنچنا چاہیے تھا اس روٹی کے دانوں سے آخر کار وہ خون نچڑے اور نچڑ کر جسم کا حصہ بن جائے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس سے آپ زندگی بھر روٹی، سبزی، دال وغیرہ کھلائیں، کبھی بھی اسے گوشت نہ کھلائیں، کبھی بھی زندگی بھر بھی اسے کبھی گوشت نہ کھلائیں، اسی روٹی سے کوئی ذات ہے جو خون نچوڑ رہی ہے، اسی روٹی سے کوئی ذات ہے جو گوشت پیدا کر رہی ہے، وہ گوشت بھی تو انسانوں کا بڑھتا ہے، اسی روٹی سے کوئی ذات ہے جو ہڈیاں بنا رہی ہے، اسی روٹی سے کوئی ذات ہے جو ہڈیوں کے اندر گودا بنا رہی ہے، اسی روٹی سے کوئی ذات ہے جو جسم میں سے بڑھنے والے بالوں کو اگا رہی ہے، یہ بال اسی روٹی کی وجہ سے حاصل ہوئے ہیں، کوئی ذات ہے جو اس روٹی کی وجہ سے ہمارے گوشت کے اوپر وہ ہڈی بھی نہیں ہے، وہ گوشت بھی نہیں ہے، بلکہ ناخن ہے تو بنا چکی ہے، کوئی ذات ہے جس نے اسی روٹی کے اندر سے چربی نکال کر کے تو ہمارے سامنے کر دی ہے، کوئی ذات ہے جس نے اسی روٹی کے اندر سے، میں لفظ اب بولوں گا ہمارے پنجاب کا، منکنی ہڈی، وہ کھانے کی کرچ کرچ کرتی ہے، نہ وہ خالص ہڈی ہوتی ہے نہ وہ خالص گوشت ہوتا ہے، وہ درمیان کی ایک چیز ہوتی ہے، تو کسی ذات نے وہ بنا دی ہے۔ اب آپ کو میں کہنا چاہوں گا کہ مقیت کسے کہتے ہیں؟ رزاق اس ذات کو کہتے ہیں جو باہر سے پرووائڈ کرے، جسم کے اندر تک پہنچوا دے، اور پھر اس کے بعد اگلے وصف کا اظہار ہے کہ وجود میں جو کچھ گیا ہے اس میں سے خون بھی بنا دے، اسی میں سے گوشت بھی بنا دے، اسی میں سے ہڈیاں بنا دے، اسی میں سے گودا بنا دے، اور پھر سب کچھ جسم کا حصہ بنا کر تو پرفیکٹ صحت مند قسم کا انسان تیار فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اس کو مثال کی دنیا میں سمجھنا چاہو گے تو ایک ہے مالٹا لے کر گھر آنا، پھر ایک ہے اس میں سے جوس نچوڑنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہوئی نا۔ تو یہ غذائیں جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں ایک غذا کا کھانا ہے، تو جس ذات نے دی اسے رزاق کہتے ہیں، اور اس غذا کو کھانے کے بعد اس میں سے ہر الگ الگ قوت اسی میں سے نچوڑ کر جسم کا حصہ بنا دی گئی، تو جو ذات ایسا کرے اسے مقیت کہتے ہیں۔ خوبصورت معنی ہوا، بہت خوبصورت معنی ہوا۔ میرے دل میں بس خواہش آ گئی تھی، اور لالچ، اور اچھی لالچ ہے، بری نہیں ہے، کہ اے میرے اللہ تعالیٰ، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تیرے اسماء میں کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں، اور یہ زبردست راز ہوا کہ روٹی وجود تک پہنچانا یہ رزاق کی شان ہے، اور پھر اس کے بعد اسے جسم کا حصہ بنا دینا، یہ جو وصف ہے یہ اس ذات کے لیے ہے جس کا نام مقیت بھی ہے۔ الفاظ آپ کے لیے تلاوت کر دیتا ہوں۔ خالق الاقوات البدنیت والارزاق المعنویت وموصلها، میرا جملہ یہ تھا، میرا لفظ یہ تھا وموصلها، ملا علی قاری نے جو یہ لفظ لکھا وموصلها الى الاشباح ومعطیها للارواح، بس انہی الفاظ سے میں نے اپنا مقصد جدا کر لینا چاہا، تو ایک لفظ آج ہم نے سیکھ لیا کہ ہمارے رب کی ایک شان یہ ہے کہ وہ مقیت ہے۔ اگر وہ کبھی چاہے نا تو میں آپ کو بتا دوں، اگر وہ کبھی چاہے تو رزق جو اندر پہنچا ہوا ہے وہ فائدہ دیتا ہی نہیں ہے، اگر چاہ لے تو وہ فائدہ دیتا ہی نہیں ہے، الٹی کی صورت میں باہر آ جاتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو بندہ پانی پی لے، انڈے کھا لے، پھل کھا لے، لیکن اسے وہ اندر وہ ہضم نہیں ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے تو طاقت بنتی ہے، وگرنہ وہ چاہے کہ نہ بنے طاقت تو وہ طاقت پھر نہیں بنتی ہے۔ تو یہ طاقت کا بننا یہ کسی کے بنانے سے ہے، تو جس نے بنایا اسے مقیت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی شاعری کا بیان جب تک نہ آئے ساتھ کہیں نہ کہیں تو آپ جانتے ہیں کہ عنوان تشنا رہتا ہے۔ بندہ خدا بولتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مختلف چیزوں کی غذا مختلف بنائی ہوئی ہے، مقیت ہے نا، تو مختلف چیزوں کو قوت اور طاقت اور غذائیت مختلف چاہیے ہوتی ہے، تو وہ جانتا ہے تو پھر پہنچا دیتا ہے۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں، کہ وہ کیسا رب ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کیسا رب ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ پر میری توجہ چلی گئی۔ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جنات کی ایک جماعت حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، اپنے ان غلاموں انسانوں سے حکم ارشاد فرما دیں کہ یہ ہڈی کے ساتھ استنجا مت کیا کریں، اور
یہ جو گوبر یا لید کے ٹکڑے ہوتے ہیں خشک ہو جانے کے بعد، یہ ان کے ساتھ استنجا مت کیا کریں، ان کو آپ حکم ارشاد فرما دیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم ارشاد فرما دیا کہ بھائی ہڈی کے ساتھ استنجا مت کیا کرو، اور وہ گوبر یا لید کے خشک ٹکڑوں کے ساتھ استنجا مت کیا کرو۔ اب صحابہ کی نظر میں وہ ایک تشنہ لبی تو تھی، تشنہ نگاہی تو تھی، سوالیہ انداز جیسے کہ پوچھنا چاہتے ہوں سرکار کوئی خاص حکمت۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے علوم میں سے اس علم کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ جب تم ہڈیاں پھینک دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں پر دوبارہ بوٹیاں پیدا فرماتا ہے، تو جنات وہ بوٹیاں کھاتے ہیں۔ تو اگر تم نے اس سے استنجا کیا ہوگا تو سمجھو جیسے تمہاری روٹی کو کوئی خراب کر جائے، تو معاملہ کچھ ایسا ہی ہے کہ ان کی روٹی کو خراب کرنے والی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ ایسے تنگ نہیں کرتے، میں ادھر جاؤں گا نہیں، ایسے ہی میرا دھیان اس مخلوق کی طرف چلا جائے تو 100 باتیں ویسے ہی ذہن میں آنے لگ جاتی ہیں، میں جاؤں گا نہیں ادھر، یہ ایسے تنگ نہیں کرتے۔ وہ کہیں باہر گئے بچے تو ہڈیاں پکڑ کر پھینکی، کھیلے، تو پھر جناب کسی نے ہڈی سے استنجا کر لیا، کسی نے ہڈی کی گانٹھی بنا لی، تو کیا معلوم کہ وہ جس ہڈی کو گانٹھی بنا کر کھیل رہے ہیں بچے، تو اندر کھاتے کسی جن کی روٹی تھی۔ اگر آپ کے سامنے سے کوئی روٹی اٹھا کر لے جائے اور اس کی گانٹھی بنا کر کھیلنے لگ جائے تو آپ 2 تھپڑ ہی لگاؤ گے نا اسے، تو کچھ معاملہ ایسا ہوتا ہے، وہ اس کوئی نہ کوئی وجہ پیچھے بن جاتی ہے جس کی بنیاد پر وہ جنات جو ہیں وہ انسانوں کو تھوڑا تھوڑا تنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن میرا ٹاپک یہ نہیں تھا، میرا عنوان یہ تھا بھائی یہ جو تمہارے جانوروں کا گوبر ہے اس کے ساتھ بھی استنجا مت کیا کرو، خشک ہو جائے تو اسے تم پیس لے کر کہو کہ استنجا کر لیں، مت ایسا کیا کرو۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تمہارے جانوروں کا گوبر ہے، جملہ میں یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں، حدیث کے الفاظ نہ جانے کہاں سے ذہن میں پہنچے اس موقع پر، جو تمہارے جانوروں کا گوبر ہے تو اللہ تعالیٰ اس گوبر کو جنات کے جانوروں کے لیے چارہ بنا دیتا ہے۔ اچھا میں نے کیا نکالنا چاہا، حدیث تو کمپلیٹ پہلے بھی میں نے کہیں آپ کو سنائی ہوئی ہے، میں نے یہاں سے کیا نکالنا چاہا، اس مقیت رب کی کیا شان ہے، وہ پہلے تو صحیح سلامت چارہ ہوتا ہے، گھاس پھوس، اس میں سے طاقت نچوڑتا ہے، اس کے بعد جب جانوروں کے وجود سے پھینکوا دے اور اب انسان سوچے کہ اب اس میں طاقت نہیں ہے تو وہ رب کہتا ہے میں اب بھی قادر ہوں اس میں سے کسی اور کے لیے طاقت نچوڑ سکتا ہوں۔ یہ عجب ہے، یہ عجب ہے، یہ عجب ہے، وہ ایک بار نچڑنے کے بعد پھر کسی اور مخلوق کے لیے اس نے اسی سے طاقت نچڑوا دی، تو سبحان اللہ ہی کہا جائے گا، اس کے سوا کیا کہا جائے، کیا طاقت ہے اللہ رب العالمین کی، وہ کیسا مقیت ہے، وہ کیسا رزاق ہے۔ تو قشیری کہتے ہیں کہ کسی الگ الگ لوگوں کے لیے، الگ الگ مخلوقات کے لیے اللہ نے الگ الگ غذائیں اور الگ الگ طاقتیں بنا دی ہیں۔ یہ تو قشیری کا جملہ سمجھانے سے پہلے اچانک یہ حدیث پاک میرے ذہن میں پہنچی، وغیرہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے رزق اور قوت کیا ہے، توفیق العبادات، انہیں عبادت کا ایسا مزہ اور لذت اور نشہ ہوتا ہے، روٹی کھانے کو ملے یا نہ ملے، 2 سجدے مل جائیں تو وہ ان کی طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے کوئی ہم میں سے بھی اس ماحول میں اس زمانے میں بھی ہو، ممکن ہے، لیکن وہ تلاشنا پڑے گا وہ کہاں ہے کہ جن کو روٹی ملے یا نہ ملے لیکن ان کی غذا جو ہے اللہ رب العالمین نے وہ اپنا ذکر بنا دیا ہوتا ہے، اپنی یاد بنا دی ہوتی ہے۔ آپ یہ نہ کہنا کہ کیا ایسے بھی کچھ تھے، ہاں جی ایسے بھی کچھ تھے، سب سے پہلے تو سرکار دو عالم تھے، اور اس کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام کے اوصاف، کمالات کی خیرات جس کو جتنی زیادہ ملتی چلی گئی وہ اتنے ہی حضور رحمت عالم کے رنگ میں رنگے جاتے رہے۔ میں نے کہا سب سے پہلے تو سرکار دو عالم علیہ السلام ہے۔ کیا رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نہیں تھا کہ اللہ نے میں محمد کو اہل جنت کی طرز پر بنایا ہے، اور اہل جنت کو بھوک نہیں لگتی، انہیں پیاس نہیں لگتی، ان کی غذا اللہ کا ذکر ہے، فرشتوں کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ فرشتے دیکھ، فرشتے ان میں سے ایک، یہ فرشتے کا لفظ کہاں سے آ گیا، یا فرشتے ان میں سے ایک، فرشتے روٹی نہیں کھاتے، فرشتے پانی نہیں پیتے، فرشتے وہ غذائیں نہیں کھاتے جو غذائیں ہم مخلوقات استعمال کرتی ہیں، تو پھر ان کی غذا کیا ہے، ذکر اللہ تعالی، وہ اللہ کے ذکر پر پلتے ہیں، اللہ کے ذکر پر جواں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے میں نہیں جانتا، کیا پہلے چھوٹے ہوتے ہیں پھر بڑے ہوتے ہیں، مجھے یہ سارے حقائق معلوم نہیں، لیکن ان کی زندگی گزارنے کے لیے جو طاقت، جو قوت اور غذا چاہیے ہوتی ہے وہ محض اللہ رب العالمین کی تسبیح ہے، وہ محض اللہ کے لیے تکبیر ہے، وہ محض اللہ کی تمہید ہے، وہ محض اللہ کی تمجید ہے، وغیرہ ذالک۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اب یہ الفاظ اب میں بھی نادان
اور آپ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو. ہمیں کیا معلوم ان محلوں کا، ہمیں کیا معلوم. قشیری کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں بس مکاشفہ چاہیے ہوتا ہے، کشف ہو جائے بس محبوب کے نور کا دیدار چلتا رہے، یہی ان کی غذا ہوتی ہے. اور میں سب سے پہلے رسول اللہ، میں یہاں بھی کہوں گا سب سے پہلے رسول اللہ. میں حدیث کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں انا ابیت عند ربی تبارک و تعالی. جب رات پڑتی ہے نا تو پتہ ہے جب رات پڑتی ہے تو حضور جی میں اللہ کے پاس چلا جاتا ہوں، میں رات اللہ کے پاس گزارتا ہوں. اب یہ راز سمجھ نہ آنے والا ہے. سیدہ عائشہ تو فرماتی ہیں کہ ہمارے حجرے میں ہوتے تھے، حفصہ کہتی ہیں ہمارے حجرے میں ہوتے تھے، ام حبیبہ کہتی ہیں ہمارے پاس ہوتے تھے، زینب کہتی ہیں ہمارے پاس ہوتے تھے. امہات المؤمنین اپنے اپنے گھروں کے مشاہدات فرماتی ہیں، لیکن حضور رحمت عالم ان تمام معاملات سے بے نیاز فرماتے ہیں انا ابیت عند ربی تبارک و تعالی. کہیں ایسا تو نہیں، ہمیں کیا معلوم ایسا ہے کہ نہیں، یہ تو بڑوں کی باتیں بڑے جانے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں، ہمارا چھوٹا دماغ جہاں تک رسائی کرتا ہے کہیں ایسا تو نہیں. بھلے ہیں سرکار دو عالم اپنے بستر میں، لیکن اللہ کی محبت کا بے حجاب مشاہدہ فرما رہے ہیں. وہ کشف ہو رہا ہے، وہ توجہ لگی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے ہم غریبوں کو کیا خبر، یہ تو سرکار دو عالم کا معاملہ ہے. تو قشیری فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے اللہ نے مکاشفات کو غذا بنا دیا، کچھ لوگوں کو اللہ نے مشاہدات غذا بنا دی. اب میں یہاں یہ بحث نہیں کروں گا، میرا عنوان آج نہیں ہے مکاشفہ کیا ہوگا اور مشاہدہ کیا ہوگا. دکھنے میں تو یہ ایک ہی شے لگتی ہے، لیکن مکاشفہ ذرا اور شے ہوتی ہے، مشاہدہ ذرا اور شے ہوتی ہے. اگر کوئی صوفی مل جائے تو اس سے پوچھ لینا، وہ آپ کو بتا دے گا. کوئی اہل علم بھی ہو اور صوفی منش بھی ہو، اس سے پوچھ لینا بابا یہ دو لفظ آپ کے یہاں چلتے ہیں مکاشفہ اور مشاہدہ. ذرا ارشاد ہو جائے کہ اس لیے تو آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ پیر و مرشد پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اسے پتہ تو ہو کہ جو اگر پوچھا جائے تو کیا ہے وہ مکاشفہ کیا ہے اور مشاہدہ کیا ہے. کچھ لوگوں کو میں نے جان بوجھ کر ایسے ہلکا سے ایسے ٹچ کر دیا، ان کے دل میں ایسے ایسے ہو رہا ہے، بتا ہی دیتے تو کیا تھا. لیکن میں آج نہیں بتاؤں گا، آگے بڑھ جاتے ہیں. ایک لفظ ہے الحسیب. اللہ رب العالمین کی ایک شان یہ ہے کہ وہ حسیب ہے. حسیب کا سمجھنا ہمارے لیے ذرا جلدی سے میں کہتا ہوں کہ آسان ہو جائے گا. اللہ اکبر. میں آپ کو اگر پنجاب میں لے جاؤں تو بات کا جاننا ذرا آسان ہو جائے گا. بعض اوقات ماحولیاتی باتیں ذہنوں کو ذرا وسیع کر دیتی ہیں تو بڑی بات کا جاننا آسان ہو جاتا ہے. چلیں عقائد کی دنیا میں جو معاملہ بھی ہے، میں چلے یہ مثال ہی نہیں دیتا کہ اگر کوئی بندہ پریشان نہ ہو جائے. میں نے ایک رات 2 بجے کے مشاہدے میں لاہور گیا ہوا تھا اسٹوڈنٹ لائف میں، تو وہ پتہ نہیں کیا کسی بندے کا کوئی نقصان ہو گیا تھا. تو داتا علی حجویری کے مزار پر آ کر تو وہ لگا ہوا ہے، پنجابی زبان میں لگا ہوا ہے، داتا میں تیرے مزار تے آ کے لٹیا گیا تو مینوں نہیں پتا نگری تیری سی تو مینوں واپس مال دوا. یہ اس کے الفاظ مجھے بڑا اس وقت ذرا لذت اور تھی. اب تو یہ 17 سال پرانی بات ہو گئی، لیکن میں کہتا ہوں ہمارے پنجاب میں، چلو میں یہ مثال نہیں کہتا پھر آگے کیا ہوا یہ مثال نہیں کہتا. ہمارے پنجاب میں چلے جاؤ نا تو یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چودھری ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ نے انہیں ذرا درجے میں کم مال دیا ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ کا نظام ہے. ان سعیکم لشتی، یہ حکمت ہے اس کی. ان قریب آ گیا رہا حکیم. کچھ وہاں کے جملے یہاں سن لیجئے. یہ اس کی حکمت تھی کہ اس نے سارے مالدار نہیں بنائے، یہ اس کی حکمت تھی کہ اس نے سارے غریب بھی نہیں بنائے. اگر سارے مالدار ہوتے تو پھر ہمارے کام نہ ہو سکتے. کام کوئی بھی بندہ تب کرتا ہے کہ اسے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بندہ پینٹ کرے گا کیونکہ پیسوں کی ضرورت ہے، کام کرے گا تو کھائے گا. کوئی کپڑے سیے گا کیونکہ پیسوں کی ضرورت ہے، وہ کپڑے سیے گا تو کھائے گا. تو جتنے بھی کام ہوتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ پیسہ مل جائے. تو اگر پیسہ سب ہی کے پاس ہوتا تو پھر پیسہ کمانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. جب ضرورت ہی نہ ہوتی تو پھر کوئی بندہ کام بھی نہ کرتا. کام اس لیے تو کرتے ہیں پیسہ کمائیں، تو کمانا ہی نہیں تھا کسی نے. اگر سب کو اللہ مالدار بنا دیتا تو ہمارے کام نہ چلتے. اگر سب کو غریب بنا دیتا تب بھی کام نہ چلتے. بھئی اگر سارے غریب ہوتے تو جس کا کام کرو اس کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ دے گا نا، ہے وہ بھی غریب. کوئی کسی کا کوئی سا بھی کام کرے تو اس کے پاس پیسے ہوں گے تو دے گا نا، ہے وہ بھی غریب. اگر سارے مالدار ہوتے تو نظام زندگی نہ چلتا، کپڑے نہ ہم سی سکتے، نہ پہنتے، نہ جوتے، کچھ بھی نہ ہوتا. اور اگر سارے غریب ہوتے تب بھی نظام کائنات نہ چلتا. تو اس کی حکمت تھی کچھوں کو غریب بنا دو، کچھوں کو مالدار بنا دو، تاکہ غریب ان کا کام کرے، یہ ان کو پیسے دیں، نظام دونوں کا چل جائے. تو یہ آگے لفظ آ رہا ہے حکیم. وہ حکیم ہے، اس نے جو کیا بڑی حکمت کے تحت کیا. ان قریب لفظ آ رہا ہے.
تو ہمارے پنجاب میں چلے جاؤ تو جو یہ طبقہ ہو، میں چھوٹا طبقہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں جن کی جولی میں پیسے کم ہیں، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، تو اپنے چودھری کے پاس اوکھے سوکھے ویلے جا کر کے تو بڑے انداز ان کے ہوتے ہیں، بڑے ان کے نخرے ہوتے ہیں، وہ نخرے وہ ٹیکے والے نہیں، وہ محبت کے نخرے. اور جناب چودھری صاحب اللہ بھلا کرے برکتاں ہون، یہ بڑے جملے بولتے ہیں. اب ساڑھے ماں پہ ہوتا تو صحیح ہونا جی ہوں کس سکول جائیے، جو ہے تہاڈی دھی دی شادی ہے، میں پنجابی کے جملے بول رہا ہوں، تہاڈی دھی دی شادی ہے تو میں ہوں ساڑھے ماں پہ ہو تو تساں کتنے جائیے، اور نہ مائی باپ بس جو کرنا تو صحیح کرنا، یہ جو ہے نا، اور نہ مائی باپ جو کرنا تو صحیح کرنا. یہ جو ادا ہے وہ چودھری کو اندر سے مار جاتی ہے. وہ پھر وہ کہتا ہے چھوڑے مراسیہ کیا چاہیے تجھے، وہ اس کے اپنے سٹائل ہوتے ہیں، مراسیہ کیا چاہیے تجھے، بلاؤ سرکار کا، ہمیں کیا چاہیے، سارا کچھ جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے، ہمارا تو آپ کے سوا کوئی ہے نہیں ہے. تو اس نے اپنے سارے معاملات وہ گاؤں کے چودھری پر ڈال دیے. اب چودھری کو اپنی وہ عزت رکھنی ہوتی ہے، شرم آتی ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار وہ فلانا کک کاٹ لے، یہ تیرے بالن کا بندوبست ہو گیا، اب 2-4 چاولوں کی بولیاں دیو یار. وہ بولیوں کا بندوبست ہو گیا. جناب کسی سے کہا چل تو اسے وہ گودام سے 2 آٹے کی بوریاں، وہ کرتے کرتے ایک وچھا کھول لا، چل ایک وچھا کھول لا. یہ وچھا بھی ایک پتہ ہے آپ کو بھینس کا بیٹا یا وچھا کھول لا. اچھا وہ چودھری صاحب جو ہے انہیں اپنی عزت بچانی ہوتی ہے. وہ 2-4 بوریاں گندم، چاول، آٹا، وچھا، اور جناب علی ہو خوش ہیں، او مائی باپ جیندے رہن، یہ ہمارے پنجاب کا سٹائل، مائی باپ جیندے رہن. اب وہ گیا تو اس نے کہا میرا سارا کچھ آپ. چودھری نے کہا اچھا جب تیرا سارا کچھ میں، تو چل جو تو کہتا لے لا، لے لے، پھر جو تو کہتا لے لے، تیرا سب کچھ میں جو ہوا. اب سمجھیں رب کائنات نے کہا من یتوکل علی اللہ، جس نے کہہ دیا مولا میرا سب کچھ تو، جس نے توکل کر لیا مولا رب تو، خالق تو، رازق تو، مالک تو، شفائے تو دے، صحتیں تو دے، کرم نوازیاں تو کرے، جولیاں تو بھرے، مولا میرا کون ہے تیرے سوا. اب قرآن کا جواب آیا من یتوکل علی اللہ، جس نے کہا مولا میرا سب کچھ تو، میرا بھروسہ تیرے اوپر، اعتماد تیرے اوپر، یقین تیرے اوپر. ادھر سے جواب کیا تھا فَهُوَ حَسْبُهُ حسیب فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ اپنی شانوں کے ساتھ فرشتوں کو آرڈر جاری کر دیتا ہے، یہ کہتا ہے اس کا سب کچھ میں ہوں، یہ جو مانگتا دے دو اسے. فَهُوَ حَسْبُهُ، کافی ہو جانا، کفایت کر دینا. اب یہ لفظ کفایت کر دینا مجھے اس کو کھولنے کے لیے وہ چودھری کی کہانی اور میراثی کی کہانی کہنی پڑی، تاکہ وہ ادھر سے ہم چھوٹے درجے میں بات سمجھیں گے نا. تو یہ بڑا کرم ہے، رب کائنات نے وعدہ دیا. جہاں یہ وعدہ دیا ہے ادعونی استجب لکم، جھولی پھیلاؤ دوں گا، وہاں یہ بھی وعدہ ہے من یتوکل علی اللہ، جس کا توکل سب کچھ اللہ پر ہو جاتا ہے. تو وہ ادھر سے جواب آتا فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ ہے نا حسیب، وہ جانتا ہے تمہیں کیا چاہیے. بس معنی آپ سمجھ گئے. عربی عبارت اتنی ہے المعطی لعبادہ کفایتہم، جو ان کی کفایت تو ان کی ضرورت کو پورا کر دے. ایک تو حسیب کا معنی یہ، اور حسیبہ یحسب حساب بھی ہوتا ہے، یوم یقوم الحساب، حاسین با غضب. آپ کے گھر میں کتنے روپے ہیں آپ کو پتہ ہے، گنے ہوئے ہیں. آپ کے گھر میں کتنے کو دودھ کے پیکٹس پڑے ہوئے ہیں جو لوگ وہ گنے ہوئے ہیں، پتہ ہے. اچھا جی آپ کی تنخواہ کتنی ہے آپ کو پتہ ہے کتنی ہے، گنے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ لمیٹڈ ہوتی ہیں، وہ گنی ہوتی ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ کبھی ہمارا دھیان بھی نہیں گیا کہ اسے بھی گنا جا سکتا ہے، کبھی دھیان نہیں گیا. میں بھی جب جملہ بولوں گا تو آپ تصدیق کرو گے واقعی مولانا صاحب، استاد صاحب کبھی بھی دھیان گیا ہی نہیں کہ یہ شے بھی اس کی بھی گنتی ہے، کبھی ہمارا دھیان گیا ہی نہیں. بول دو پھر وہ کیا شے ہے. هو الذی یعد انفاس الخلائق، حسیب حساب کرنے والا. لیکن یہ حساب وہ نہیں ہاں بھی کیا کر کیا ہے، یہ وہ نہیں حسیب. وہ تو مالک یوم الدین ہے نا، وہ عنوان اور ہے، لیکن حسیب حساب کرنے والا. کس سینس میں؟ کہا کہ ہر مخلوق پیدا ہونے سے لے کر مرتے وقت تک جتنی سانسیں لیتی ہے اسے نہیں پتا وہ کتنی ہے، کسی نے گنی ہوئی ہے. یعد الانفاس، کسی نے وہ سانسیں بھی گنی ہوئی ہے. اللہ اکبر. کوئی شے بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. یہ کیسا نام ہو گیا حسیب؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ شے بھی گنی جا سکتی ہے، اور اگر گننا چاہیں تو بھول جائیں گے، نہ بھولیں گے تو عاجز ضرور آ جائیں گے. بھائی جب سو جائیں گے تو کون گنے گا؟ جب سو جائیں گے تو کون گنے گا؟ تو وہ ساتھ ہے جس نے وہ سانسیں اچھا یہی تو وجہ بعض اوقات جب آخری مراحل آتے ہیں بندے کے موت کے وقت کے، تو پتہ ہے کہ سانس ذرا
رک رک کر بھی آتے ہیں. اگر کسی آخری لمحات کسی بندے کے آپ نے دیکھے ہوں تو مختلف ہوتے ہیں, تو وہ سانسوں کا رک رک کر کے آنا, اللہ کی شان ہے کہ ٹائم پیریڈ باقی ہوتا ہے بھائی, 5 منٹ زندگی کے ٹائم پیریڈ باقی ہوتا ہے, اور ادھر اس کے حساب میں سانسیں اڑائی رہ گئی ہوتی ہیں. ہے نا, کچھ راز ہے نا, ہمیں بھی نہیں پتہ, ان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھو تو پھر وہ 2.5 سانس 5 منٹوں میں پورے کرنے, وہ پھر مانا ہوتا ہے کہ بندے کے جبریل بندے کے سانس اڑائی رہ گئے ہیں, ذرا وقفہ ڈال درمیان میں. اس نے سانس بھی گنے ہوئے ہیں کہ بندے کے سانس کتنے ہونے چاہیے, روٹی کے نوالے بھی گنے ہوئے ہیں اس نے, ہم نے کتنے گندم کے دانے کھانے وہ بھی اس نے گنے ہوئے ہیں. یہ تو مجھے حدیث کے الفاظ یاد پڑ گئے, رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی ہم ماؤں کے پیٹوں میں ہوتے ہیں ہم لوگ, تو اللہ فرشتہ ادھر ہی بھجوا دیتا ہے, اور ماں کے پیٹ ہی میں یہ تحریر کر کے چلا جاتا ہے. اس بندے کا رزق ہے کتنا, کتنے گھونٹ پانی پیے گا, کتنے قطرے دودھ کے اس کے وجود میں جائیں گے. تو جس نے یہ سب کچھ گنا ہوا ہے وہ حسیب ہے, بس عنوان سمٹ گیا. تو قشیری کہتے ہیں کہ پھر معاملہ یہ ہوا کہ جب بندہ یہ جان لے کہ سارا حساب تو اللہ ہی کے پاس ہے, کفایت اسی ہے, توکل ادھر ہی ہے, معاملات ادھر ہی سے چلنے ہیں, تو جملہ ہے تو سونا. میں کئی بار اپنے طلباء سے کہتا ہوں, میں اپنے کئی بار طلباء سے کہتا ہوں, زندگی میں یار بندے کی اونچ نہیں چلتی رہتی ہے, کبھی کوئی گرا, کبھی پٹخا, کبھی اٹھا, کبھی ہنسا, کبھی رویا, کبھی غم, کبھی خوشی, یہ چلتا ہے نظام. کبھی کسی نے دھکا دے دیا, کسی نے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دیا, تو گزشتہ دنوں کچھ ہو گیا, اللہ کے حکم سے کچھ ہو گیا. تو اب ایک دو صاحب کہنے لگے کہ ہم ایسا نہ کر دیں, وہ غصے کا اظہار, جلال کا اظہار, ہم ایسا نہ کر دیں. میں نے کہا یار حد ہو گئی, آپ علماء ہو, آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ ایسا کر دیا تو ہم ایسا نہ کر دیں. وہ کہانی میں نے کہتا کیا ہے, تو ہم ایسا نہ کرتے. کہتا اس میں عجیب کیا ہے, اس نے بھی تو ایسا کیا. میں نے کہا محراب میں جب بیٹھے ہوتے ہو یا دورہ حدیث پڑھ رہے ہوتے تو اس وقت تو آپ یہ پڑھتے ہو کہ صبر کرنا چاہیے. جب اس کی امپلیمنٹیشن کا ٹائم آتا ہے پھر آپ کا صبر کہاں گئے. اس وقت تو آپ یہ کہتے ہو کہ سرکار جو ہے اگر ان کے ساتھ کوئی برا بھی کرتا ہے تو حضور آگے سے اچھائی ہی سے جواب دیتے تھے. جب وہ متن پڑھتے ہو تو پھر پڑھنے کے بعد جب آپ کی زندگی میں وہ مرحلہ آتا ہے تو پھر آپ اسے بھول کیوں جاتے ہو. تو قشیری کے الفاظ اب آپ کو سمجھ آئیں گے. کہنے لگے من علم ان اللہ تعالی کافیہ لا یستوحش من اعراض الخلق عنہ ثقہ. جس بندے کا یقین اندر سے جڑ جاتا ہے نا کہ سارے فیصلے چلتے ادھر سے ہیں, تو اگر لوگ اس سے 2 کر کے ٹوٹنے لگ جائیں, 4 کر کے ٹوٹنے لگ جائیں, 8 کر کے ٹوٹنے لگ جائیں, اور پھر وہ بندہ تنہائیوں کا شکار ہوتا چلا جائے, تو اسے غم نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ آج ٹوٹنے کے فیصلے بھی ادھر سے ہی ہیں, اور کل محبت کے پھولوں کے ہاروں کے فیصلے بھی ادھر ہی سے ہوتے ہیں. وہ پریشان نہیں ہوتا, لا یستوحش عنہ, وہ پھر پریشان نہیں ہوتا. میں ایک صحابی رسول کا آج اللہ کے فضل ہوا کہ وہ کل ہم نے بخاری شریف شروع کی, اللہ کا بڑا فضل ہوا, تو میں ایک صحابی کے احوال آج مطالعے سے گزار رہا تھا, تو میں پڑھ کر کے تو حیران ہوا کہ ان کے جنازے میں آبادیوں میں رہتے ہوئے ٹوٹل 7 لوگ شریک ہوئے. ان کے جنازے میں ٹوٹل 7 لوگ شریک ہوئے. ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی ریگستان میں فوت ہوئے تھے, وہ کچھ احوال تھے پیچھے, کچھ معاملات تھے پیچھے. استاد صاحب وہ کیسے ہو سکتے ہیں, جیسے کربلا میں ہو گئے تھے, وہ نہیں گئے تھے. سر ناس کہیں اور ہیں, جسم ہائے مطہر اور مقدس کہیں اور ہیں, یہ ہو جاتا ہے احوال. تو میں نے کہا قشیری کہتے ہیں کہ جو بندہ جان لیتا ہے کہ میرے لیے کافی اللہ ہی ہے, تو پھر وہ اللہ ہی کی طرف توجہ رکھے. وہ اللہ ہے نا جو کل تک تو ایک لفظ نہ بول سکتا تھا, نہ سمجھ سکتا تھا, نہ سن سکتا تھا, تو وہ تب بھی تو تجھے پال ہی رہا تھا نا. ایک لفظ تو بول نہ سکتا تھا, ایک لفظ تو سن نہ سکتا تھا, سمجھ نہ سکتا تھا, لیکن وہ تو تب بھی تیرا خیال رکھ, وہ کافی ہے, وہ حسیب ہے, جو وہ تب بھی تیری کفایت کر رہا تھا. اگلا لفظ اس میں گرامی سمجھنا جلدی آسان ہوگا, الجلیل, ذو الجلال والاکرام. اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ جلال یا پھر جلیل یہ کوئی ایک وصف ہوگا, اگر کچھ آپ ایسا سوچتے ہو تو ایسا نہیں ہے. ذو الجلال والاکرام, یہ جو ایک ذو الجلال, جلال والا, جلیل بھی جلال والا. یہ جلال آپ سمجھتے ہو شاید اس کے معنی غصہ, یہ بھی نہیں, اللہ غصے سے پاک ہے. اچھا تو پھر جلال یہ کیا معنی ہوگا,
ہمارے ہاں تو چلتا ہے بڑا جلال والا بندہ، اس کی طبیعت میں جلال ہے، تو ہم کچھ گرم مزاجی، ہم تو کچھ ایسا لیتے ہیں. لیکن مذہب میں جب کہا جائے کہ اللہ جلیل ہے، معنی کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں الازہر ان الجلیل هو الموصوف بصفات الجلال خاصة كالمنتقم والقهار وشدید العقاب وذو انتقام. جس ذات میں کچھ یہ وصفیں ہونا وہ قہار ہے، اور میں یہ بتا چکا ہوں یہ قہار ہونا کیا ہوتا ہے، وہ منتقم ہے، انتقام کا. اور یہ ابھی شاید نہیں آیا. انتقام کیا ہوتا ہے میں آپ کو نہیں بتایا. نقم سے بنا نون قاف میم، یہ کیا ہوتا ہے؟ انتقام ہم تو عدلے کے بدلے کو شاید سمجھتے ہیں، لیکن جب لفظ آئے گا تو پھر میں دیکھوں گا کیا ہے انتقام، یہ کیا ہے؟ نون قاف میم. اچھا، جس ذات میں یہ ہو کہ وہ انتقام لیتا ہے، جس ذات میں یہ ہو کہ وہ عذاب دیتا ہے، جس ذات میں یہ ہو کہ وہ شدت والا ہے، جس ذات میں یہ ہو کہ وہ جبار ہے، تو جس ذات میں یہ ایسی خوبیاں جمع ہو اسے کہتے ہیں جلیل. لہذا یہ کوئی ایک وصف نہ ہوا جلیل ہونا، یہ کوئی ایک وصف نہ ہوا، بلکہ یہ بہت سارے اوصاف کا مجموعہ اسے لفظ جلیل کے ساتھ تعبیر کر دیتے ہیں. لہذا یہ اس پر ہمیں کچھ مزید سمجھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی. البتہ جلال کا مقابل ہوتا ہے جمال، صفات جلالیہ اور صفات جمالیہ. یہ بندہ صاحب جمال ہے، یہ بندہ صاحب جلال ہے، تو یہ صفات جمالیہ کیا ہوگا؟ کریم ہونا. لیکن ان اللہ جمیل و یحب الجمال، ہم جمال حسن پر اطلاق کرتے ہیں، لیکن جمال کریم ہونا، عفو ہونا، غفور ہونا. الغرض لفظ جلیل اور لفظ جمال کا معنی میں نے بس 2-3 جملوں میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہا. اگر کچھ شاعری پھر وہ صوفیاء کو بٹھا لیں مجلس ان کی، لیکن میں نے کہتا مجھے آج ایک لفظ پر پہنچنا ہے تو میں بہت معزوز ہوں، بہت معزوز ہوں. الکریم، یہ ایسا لفظ ہے کہ آپ سے اگر میں کہوں ترجمہ کرو، آپ کہو جی کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو کرم کرے. میں کہوں نہیں، کرم کیا ہوتا ہے؟ آپ کہو جی جو کرم کرے. میں کہوں نہیں، بتاؤ یہ کرم کیا ہوتا ہے. آپ چپ کر جاؤ گے، آپ کو سمجھ نہیں آ پائے گی یہ کرم کیا ہوتا ہے. کرم کرنے والی ذات کو کریم کہتے ہیں، تو یہ کرم ہے کیا؟ بہت دلچسپ لفظ ہیں. کرم ہے کیا؟ میں وہ سارے تلاوت کروں گا. یعنی اتنی چیزیں ملیں تو پھر جا کر کہیں گے کہ یہ ہے کریم. اتنی باتیں اکٹھی ہو جائیں نا تو کہیں گے کہ کریم. سمجھیں وہ کتنی باتیں ہیں. الفاظ سنیں. الذی، الکریم الذی اذا قدر عفا وَإِذَا وَعَدَ وَفَا وَإِذَا أَعْطَى زَادَ عَلَى الْمُتَمَنَّى وَلَا يُبَالِي كَمْ أَعْطَى وَلِمَنْ أَعْطَى وَإِذَا رُفِعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى غَيْرِهِ لَا يَرْضَى. اتنی باتیں ملے تو پھر ہے رب کریم. اور دیکھتے ہیں کیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یہ قرآن پاک نے ایسے تو نہیں کہا بندے اور تجھے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، اسے چھوڑ کر کدھر لپک رہا ہے؟ وہ رب جو کریم ہے، بولا کریم ہے کیا؟ قرآن نے کتنا سونا جملہ. اوے بندے کدھر جا رہا ہے؟ کریم رب کو چھوڑ کر. بولا کریم ہے کیا؟ سنو، کہا کہ کریم وہ ذات ہے جب وہ قدرت پالے. اب یہ پالے یہ لفظ ادھر کا ہے، وہ ہمیشہ قدرت میں ہے، وہ ہمیشہ قدرت والا ہے. کریم اس ذات کو کہیں گے وہ قادر ہو جائے تو معاف کر دے، وعدہ کرے تو پورا کر دے، جب دے تو جتنا مانگا تھا اس سے زیادہ دے، اور پھر پرواہ نہ کرے کہ کتنا کو دے دیا ہے، اور یہ بھی پرواہ نہ کرے کہ کس کو دے دیا ہے. کافروں کو بھی دیا وہ اس نے، وہ پرواہ ہی نہیں کرتا کہ کافروں کو دے دیا، نہیں مانتے مجھے. کریم ہے، اپنوں کو بھی دے دیتا ہے، بیگانوں کو بھی دے دیتا ہے. کتنا دیتا ہے؟ زیادہ بھی دے دیتا ہے. نہ وہ یہ پرواہ کرے کہ میں نے کتنا دے دیا، اور نہ وہ یہ پرواہ کرے میں نے کس کو دے دیا. جملہ غضب ڈھا گیا. آخری جملہ غضب ڈھا گیا. کہا کہ وَإِذَا رُفِعَ الْحَاجَةُ إِلَى غَيْرِهِ لَا يَرْضَى. اور اگر کوئی بندہ اپنی حاجت کسی اور کے پاس لے جائے تو وہ ناراض ہو جائے. میں نہیں تھا کیا؟
میرے پاس آتی نا، میں دیتا تمہیں. آپس میں تو ہم خوش ہوتے نا، شکر ہے وہ چل تو دے اس کو، ہم تو خوش ہو گئے مال بچ گیا. وہ ناراض ہو جاتا ہے، میں ہوں جو تو پھر ادھر کیوں گئے. اچھا آپ کو سمجھ رہے کہ جو قادر ہو جائے تو معاف کر دے، وعدہ کر دے تو پورا کر دے، دے تو حاجت سے زیادہ دے دے، پرواہ نہ کرے کس کو دے دیا، پرواہ نہ کرے کتنا دے دیا. اور حاجت اگر غیر کے پاس لے جاؤ تو وہ ناراض ہو جائے کہ نہیں تمہیں میرے پاس آنا چاہیے تھا. اگر یہ ساری چیزیں مل جائیں تو اس ذات کو کہتے ہیں کریم. سبحان اللہ. یہ ہے کرم. اللہ چاہے تو اپنے اوصاف کا عکس سے جمیل بندوں کو بھی دے دیتا ہے. سب سے پہلے رسول اللہ، سب سے پہلے رسول اللہ. کیا میرے حضور کی شان نہیں تھی کہ میرے حضور جب قدرت پا لیتے تو معاف کر دیا کرتے تھے. مکہ میں آج اتنے سالوں کے بعد حضور داخل ہوئے نا پلٹ کر، تو حضور نے پہلے پوچھا بتاؤ کہ کیا امید ہے، میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ. میرے حضور نے جملہ پوچھا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں. بولا آئے تو پہلے بھی تاجور تھے لیکن آئے تو پھر اظہار تھا نا، فوج کے ساتھ، شوکت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، شہامت کے ساتھ. تو مکہ میں داخل ہوئے تو پوچھا بتاؤ میں کیا کروں گا. مکہ والے بھی سمجھتے تھے، مکہ والے بھی سمجھتے تھے. وہ جیسے ہمارے پنجاب کی کہانی میں نے نہیں سنائی، ان کے پاس جو کریم ذات بڑی چھوٹوں کے ساتھ کرتی ہے تو ہمیں تو وہی لگتا ہے کچھ ایسا ہی آپ کریں گے. رسول اللہ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، حالانکہ اگر کل تک بدر میں چند تلواریں ہوں تو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر کافروں کو وہ پھینک دیا جائے، گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے. تلواریں حالانکہ گھر پڑی ہوئی تھی، چند ایک تلواریں، چند ایک نیزے، چند ایک بھالے. اگر بدر میں ان سب کو کاٹا جا سکتا تھا تو آج تو تلواریں لہرا رہی تھیں، آج نیزے ہاتھوں میں تھے، بھالے آج تیروں کے ساتھ میں کہوں گا وہ ترکش بھرے ہوئے تھے. آج سارا کچھ ہو سکتا تھا تو لیکن حضور کریم ہے، حضور کریم ہے نا. تو کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. اذا قدر عفا، قادر ہو جائے تو معاف کر دے. وعدہ پھر وعدہ کر کے تو پورا کرنا. سرکار کی کون کون سے وعدے کی کہانی بتاؤں، اور جب پھر دینا تو طلب سے زیادہ دینا. کیا کیا بتاؤں، یہ سارے عنوانات کہیں نہ کہیں آپ سنتے رہتے ہو. اور پھر پرواہ نہ کرنا کہ میں نے کتنا دے دیا ہے، اور پھر یہ بھی نہ پرواہ کرنا کہ کس کو دے دیا ہے، آنے والے کی جھولیاں بھر دینا. تو یہ کریم. آج آپ کو سمجھ ہے کہ کریم بڑا کرم والا. اب قرآن سمجھیں، اب ترجمہ کرتے ہوئے اگر یہ کہا جائے گا تو آپ سمجھو گے نہیں کم کہا گیا ہے. اے بندے تو اپنے کریم رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے. کریم اب آپ نے سمجھا نا. اب بندہ پڑھے تو اس کی لطافت دو بالا ہوگی، سہ بالا ہوگی، اور پتہ نہیں 7 بالا ہوگی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تو اپنے کریم رب کو چھوڑ کر کدھر جا رہا ہے، اپنے کریم رب کو چھوڑ کر کدھر جا رہا ہے. گزشتہ بار آپ نے سنا اللہ شکور ہے، اس کی ایک وصف ہے وہ شکور ہے. شکور کا آپ نے سنا کہ بندہ بھیجتا کم ہے ادھر، وہ جزا زیادہ دے دیتا ہے. وہ بندے کی پوٹلی تھی جس کے اندر وہ ایک مٹھی بھر مٹی تھی، تو رب تعالیٰ نے کہا ہم نے تیری بخشش کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی. آج میں ایک حدیث کی بحث پڑھ رہا تھا جہاں حدیث میں یہ آتا ہے، جہاں حدیث میں یہ آتا ہے، اہل علم اس کو توجہ سے سمجھیں گے. جہاں حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ جنازے میں جاتا ہے تو اللہ اسے 1 2 قیرات ثواب دیتا ہے. قیرات، اور قیرات احد کے پہاڑ برابر. ویسے کیرٹ 1 کیرٹ بڑا سمارٹ سا ہوتا ہے، چھوٹا سا، چند چاولوں کے دانے ملے تو اتنا ہوتا ہے 1 قیرات عربی زبان میں. اس پر بحث آئی کہ حضور فرماتے ہیں کہ فلانا فلانا جرم ہے، وہ لمبی کہانی تھی، فلانا فلانا جرم ہے، جو بندہ یہ جرم کرے گا تو اللہ اس کے ثواب سے 1 قیرات روزانہ کم بھی کرتا ہے. محدثین پہلے تو ڈرے کہ اگر قیرات سے مراد وہی ہے جو احد پہاڑوں والا ہے تو پھر تو گیا کام. اس جرم پر روزانہ قیرات 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 کم ہو جائے تو بچے گا کیا. تو پھر فوراً کہا نہیں اللہ شکور بھی تو ہے نا، وہ کریم بھی تو ہے نا. اس کی شان یہ ہے کہ گناہ جتنا ہوتا ہے اتنا ہی رہنے دیتا ہے، اور اس پر قرآن شاہد ہے. البتہ جو نیکیاں ہوتی ہیں اللہ انہیں پال کر کے تو بڑا کر دیتا ہے. یہ ہے کریم رب. وہ رقیب ہے. ابھی بھی تو طبیعت خوش ہو گئی. یہ سبق میں پہلے گھر سنا کر آیا ہوں، گھر والے تو ڈر گئے ہیں. اللہ رقیب ہے. توجہ اگر لگانا چاہو تو مراقبہ لفظ اسی سے ہے، مراقبہ. اور مراقبہ رقابہ سے ہے. رقابہ گردن کو بولتے ہیں. فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک گردن آزاد کرنا،
یہ کفارے کا بیان. تو گردن کو راقبہ، جو بندہ مراقبہ کرتا ہے اصل میں گردن جھکاتا ہے، اسے کہتے ہیں مراقبے میں ہے بندہ، گردن جھکانا اصل میں. تو جو بندہ مراقبے میں ہوتا ہے اصل میں متوجہ ہوتا ہے. خاص جو مراقبہ کرتا ہے نا، مراقبہ وہ پچھلی کہانیاں یاد کرنے کے لیے بندہ تھوڑا کرتا ہے. مراقبہ ہوتا ہے اللہ تیری یاد، سب سے توجہ. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر ادھر ادھر دھیان کرنا. تو مراقبہ یعنی آپ سمجھ گئے جلدی سے کہ توجہ یکسو کر لینا، خاص توجہ لگا لینا. تو بس یہی معنی ہے. الرقیب، اللہ ہمیشہ اپنی توجہات تم پر لگائے ہوئے ہے. مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے احساس میں وہ بات اتری کہ نہ اتری. اللہ اپنی توجہات تم پر لگائے ہوئے ہے. قرآن حکیم نے اس کو یوں کہا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر رقیب ہے. اللہ ہمیشہ تم پر توجہ لگائے ہوئے ہے. اور ایک مقام پر الفاظ یہ تھے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، صرف انسان ہی نہیں جو اس نے کل شے بنائی ہے، اللہ ہر شے کو توجہ میں رکھے ہوئے ہے. کون کس وقت کیا کر رہا ہے، کس کی کب کیا ضرورت ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، کون بچا رہا ہے، کون چھپا رہا ہے، کون صرف کر رہا ہے، کون صرف کر رہا ہے، ہر لحظہ وہ تم پر متوجہ ہے. اتنا زیادہ اتنا زیادہ اتنا زیادہ اور اتنا زیادہ کہ آئیں سنیں. مولا علی قاری کہتے ہیں کہ یار ایک میں نے آپ کو وہ بات بتائی تھی، ایک بندہ مر گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے، کہا سب بچت ہو گئی، سوئی نے پھنسا دیا. یہ میں نے چند بار بتا چکا. اور کچھ اس سے بھی اگلی کہانی، سوئی بھی کیا شے ہے، اور اس سے بھی کچھ اگلی کہانی. وہ کتنا رقیب ہے، اتنی توجہ لگائے ہوئے ہے ہم پر، وہ رقیب ہے. سمجھو یار کیا ہے. مولا علی قاری فرماتے ہیں عن بعضهم انه رؤیا فی المنام فقیل له، کچھ لوگ فوت ہو گئے تو یہ ہوتے صاحب نظر لوگ ہیں، تو پوچھا گیا ہاں بھائی کیا بنا، ما فعل اللہ بک، کیا کیا اللہ نے تیرے ساتھ. جن کو یہ آخرت کے ڈر ہوتے ہیں وہ خوابوں کے اندر کچھ ویسا ہی دیکھتے رہتے ہیں. جس کا دھیان جیسا سارا دن رہے تو وہ خوابوں کے اندر کچھ ویسا ہی دیکھتا ہے. فقال غفر لی، معاف تو کر دیا ہے، وَأَحْسَنَ إِلَيَّ، اچھا سلوک بھی کیا ہے، إِلَّا أَنَّهُ حَاسَبَنِي، مگر ایک مقام پر میرا محاسبہ چل رہا ہے، حساب چل رہا ہے. حَتَّى طَالَبَنِي بِيَوْمٍ كُنْتُ صَائِمًا، اور وہ معاملہ بھی اس دن کا ہے جس دن میرا روزہ تھا. وہ حساب چل رہا ہے، میں روزے میں تھا تو ایک معاملہ ہو گیا تھا، وہ حساب چل رہا ہے. کہا کیا؟ کہا فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ الْإِفْطَارِ أَخَذْتُ حِنْطَةً مِّنْ حَانُوتِ صَدِيقٍ لِّي، کہتے ہوا یہ تھا یار افطاری کا ٹائم تھا، تو یار بیٹھے بیٹھے جیسے ہم نہیں، بڑی توجہ سے میری جان اس کو یاد کر جاؤ، 1000 لوگوں کو بتاؤ، جا کر آگے 1000 لوگوں کو بتاؤ. پھل والی ریڈی پر گئے تو ایسے ہی انگور توڑ لیا اور بہانے سے چبا لیا، اتنا کچھ چبا لیا. یہ ہمارے ہاں جو چلتا ہے، کوئی مونگ پھلی لے لی تو اس کو جناب پہلے 2 حصوں میں توڑ دیا، تو پھر وہ مزید توڑا تو دانہ نکال لیا. انسانی فطرت، اس کے ہاتھ میں کوئی شے ایسی آ جائے تو لگی رہتی ہے. اب اپنے اپنے ماحول میں سمجھو کون کہاں کہاں لگا رہتا ہے. کسی گھر مہمان بن کر گئے تو توجہ کے ساتھ کیا، اتنی باریکی سے بھی ہو سکتا ہے، مذہب میں ہے اس لیے بتا رہا ہوں. طبیعت میں آ گیا تو وہ ناخنوں کے ساتھ اس کا صوفہ اوپر سے کھرچنا شروع کر دیا. ہاں جی میرے جان سوچو، وہ پالش اتار دی تو پھر طبیعت نے کہا کچھ اور، تو لگے رہے. یعنی ہر انسان اپنی احوال میں، کسی کا داغا پکڑ کے کھینچ دیا تو پھر کسی کی چادر کا، بڑی باریک باتیں اس طرح کی. میں نے 3 4 5 مثالیں آپ سے کہی ہیں، بڑی باریک مثالیں. تو کہنے لگے شام کا ٹائم ہوا تو میرا ایک شے کا حساب رہ گیا، وہ ابھی نہیں ختم ہو رہا، ابھی وہی حساب چل رہا. ہوا کیا؟ کہا وہ روزہ تھا تو شام کا ٹائم ہو گیا، تو میرا دوست تھا، حالانکہ جگری یار تھا، تو اس کی صندوق میں گندم کے دانے پڑے، تو میں نے ایک دانہ پکڑ لیا، گندم کا دانہ پکڑ لیا. تو ہوا یہ کہ فَكَسَرْتُهَا، میں نے توڑ دیا. وہ پکڑا تو پکڑ کر توڑ دیا، جیسے میں نے کہا مونگ پھلی کے دانے ہم توڑ دیتے ہیں. چلتے تھے کسی کے باغ میں ایسے پتہ کھینچ دیا، ایسے کسی کے باغ سے پتہ کھینچ دیا، ڈالی توڑ دی اور لہرا کر کے تھوڑا سا پھینک دی، آگے چل پڑے. یہ نرم باتیں دھیان دو. مجھے پتا کہ میں جب جملہ وہ بولوں گا تو بے چین ہو جاؤ گے آپ بھی. فَذَكَرْتُهَا أَنَّهَا لَيْسَتْ لِي، پھر مجھے یاد آ گیا، اوئے یہ دانہ تیرا ہے.
نہیں، واپس کر. وہ ٹوٹا ہوا دانا میں نے واپس کر دیا. دانا پہلے پکڑا، توڑ کر کے میں نے واپس کر دیا. خیال آ گیا کہ یہ تو تیرا نہیں ہے، تو یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا چلو واپس کر دیتے، واپس کر دیا. فَأَلْقَيْتُهَا عَلَى حِنْطَتِهِ، میں نے وہ ٹوٹا ہوا دانا واپس پھینک دیا اس کے دانوں میں. فَأَخَذَ مِنْ حَسَنَاتِ مِقْدَارَ عِرْشِ كَسْرِهَا، تو میرا یہ حساب چل رہا ہے تو نے توڑا کیوں تھا. اللہ اکبر. میرا یہ حساب چل رہا ہے کہ فرشتوں نکالو اس کا مال، اس کے ثواب میں سے نکالو، اس نے دانا توڑا تھا کسی کا. ڈرو اللہ سے میرے دوست. اگر چھوٹے چھوٹے معاملات، قرآن نے کیا کہا تھا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرہ شر ہے تو وہ بھی سامنے آئے گا، ذرہ خیر ہے تو وہ بھی سامنے آئے گا. گندم کا دانہ توڑا کیوں تھا تو نے؟ یہ نکالو اس کی نیکیوں میں سے حساب. من حسناتی. اگر گندم کے دانے توڑنے پر میرے دوست احوال یہ ہیں، مال کھا جانا، قرض دبا جانے، اور جناب والا ادھار لے کر پوچھنا ہی نہ کبھی. ہے اتنا تم میں، اتنی سخت ہے تم میں، اتنی سخت ہے تم میں کہ اگر دانے ٹوٹنے پر وہ قصاص چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کریم بھی ہے، اس لیے تو منتقم بھی تو ہے نا. اگر وہ کریم ہے تو منتقم بھی تو ہے نا، شدید العقاب بھی تو ہے نا، وہ حسیب بھی تو ہے نا. تو آپ جا رہی ہے رب کا. اچھا اب قرآن پڑھنے کا مزہ آپ کو آئے گا. وہ جو آیت ہے اس میں یہ ٹائٹل چھیڑا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ دیکھو کہ جو کر کے تم نے آگے بھیج دیا وہ ہے کیا بھیجا ہے آگے اللہ کی طرف. اب اسے حساب میں لاؤ کہ کیا بھیجا ہے اللہ کی طرف. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اگر کوئی غلط شے نظر آ رہے تو پھر اللہ سے ڈرو، معافی مانگو، مولا معاف کر دے، وہ جو میں نے دانا توڑا معاف کر دے. ڈرو اللہ. اس آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ وہ رقیب ہے، رقیب، مراقبہ. اگر وہ تمہیں توجہ میں لیے ہوئے تو تم بھی تو توجہ ادھر لے جاؤ نا. اب قرآن کا وہ معنی سمجھ آئے گا آپ کو. جو کڑی سے کڑی مل جائے تو ایک کے بعد دوسرا جملہ آسان. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ان دنیا کے ہنگاموں سے کٹ کر کچھ وقت اپنے رب کے لیے تنہا بھی تو ہوا کرو نا، اپنا محاسبہ بھی تو کیا کرو نا، اپنا حساب بھی تو لیا کرو نا، اپنا تھیلا چیک بھی تو کیا کرو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ٹوٹ جاؤ، کٹ جاؤ، بطل ہو جاؤ، بطال ہو جاؤ اپنے رب کے لیے. سوچا زندگی کیا رہ گئی. میں تو چند دن پہلے کہ 55 سال کے بندے سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کتنا بیچارہ خوش فہمی میں تھا. ابھی تو میری عمر پڑی ہوئی ہے، ابھی تو میری عمر پڑی ہوئی ہے. ہم بھی کہتا ہوں یار ابھی تو تیری ساری عمر باقی پڑی ہوئی. کتنی؟ کہاں کتنی ساری عمر؟ کیا کتنی؟ کیا مغالطے ہیں. ابھی تو کیا ہے یار، 55 سال کا ہوا ہوں. 55 50 60 سال پبلک میں چلتا بھی کیا ہے. ابھی تو زندگی صحت اچھی ہو نا تو سمجھتے ابھی بڑا کچھ باقی ہے. کیا معلوم کہ صحت اچھی ہو تب بھی اسرائیل آ ہی جاتے ہیں. اچھی صحت ہو تو تب بھی. میں وہ میرے ساتھ یہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے وہ خواب میں معاملہ ہوا، چونکہ وہ اگلا جملہ نہیں بتاؤں گا، پھر وہ خواب انتہا کہاں ہوئی. یعنی موت بندہ سوچے نا تو اسرائیل علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے. میں خود خواب دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان اور تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، تو خواب میں تشریف لے کہنا کہ چل بھائی، مجھے کہتے ہیں اکبر تیری باری ہے تو چل تجھے ماروں. تو خواب کی دنیا بھی اپنی، جو باتیں نہیں ہوتی تو وہ بھی ذہن میں مجھے یہ خواب میں پتا ہوتا ہے کہ حضرت اسرائیل کے پاس کوئی میٹھے چاول ہوتے ہیں تھوڑے سے، اگر یہ کھلا دیں تو موت بڑی آسان ہو جاتی ہے. یہ خواب میں میرا دماغ کدھر وہ یہ بات ڈالی جاتی ہے ذہن میں. تو میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے وہ تھوڑے سے میٹھے چاول دے دیں، میں کھا لوں تو میری موت آسان ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں وہ میٹھے چاول تو ختم ہو گئے ہیں. تو ایک اور طریقہ ہے، وہ گلے پر اگر پانی لگا دو نا، یہ اسرائیل کے الفاظ علیہ السلام جو خواب میں مجھے دکھایا گیا، وہ گلے پر اگر پانی لگا دو تو موت پھر بھی آسان ہو جاتی ہے. میں نے کہا اچھا پانی لگا دو. پانی انہوں نے لگایا لیکن پھر مجھے مارا نہ، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اس کے بعد کچھ اور معاملہ تھا، لیکن میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا تھا کہ 50 سال عمر ہو گئی، ابھی بڑی پڑی ہوئی ہے. وہ مغالطہ ہے آپ کا، پتہ ہی نہیں چلتا. جوانیاں بھی اسرائیل کھینچ کر لے جاتے ہیں، حسن بھی نچوڑ کر لے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے. ہنستا کھیلتا اچھا خاصا صحت مند بندہ ہوتا ہے، آتے ہیں کہتے چل بھائی تیری باری آ گئی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
کل کے لیے کیا بھیجا، دھیان کرو اپنا، توجہ لگاؤ اپنی۔ اللہ کا ایک اسم گرامی ہے الواسع، جلدی سمجھ آ جائے گا۔ اللہ وسعت والا ہے، اس کی وسعت کی ایک جھلک قرآن نے کہی۔ آپ نے ساری زمین آج تک نہیں گھومی، اتنی وسیع ہے، تو آسمان تو پھر ان کو وہ تو پوچھو ہی نہ، پھر ساتواں آسمان تو پھر پوچھو ہی نہ۔ آج تک آپ نے سارا پاکستان نہیں گھوما، اتنا بڑا ہے، تو اتنا بڑا پاکستان، پھر اتنی بڑی روئے زمین، پھر آسمان، ساتواں آسمان، پھر ساتوں زمینیں۔ رب کائنات نے کتنا قرآن کا یہ وسیع سا قول کر دیا، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ کی جو کرسی ہے نا، اگر وہ کرسی بچھا دی جائے، میں جملہ یہ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کی اگر کرسی بچھا دی جائے تو یہ سارے آسمان اور زمین اس کی کرسی کے اندر جیسے پیک ہو جائے۔ وسع کرسیہ، اس کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ وہ سارے آسمان اس میں سمٹ جائیں، ساری زمینیں اس میں سمٹ جائیں۔ اب اگلا مسئلہ تو علم العقائد کا ہے، پھر کیا اللہ اس پر بیٹھتا ہے؟ بس یہ سمجھے نا، مجھے نہیں پتا کہ کیا سمجھنا ہے ہمیں، کہ جس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ ساتوں آسمان اور زمینیں اس میں سمٹ جائیں، تو پھر وہ ذات خود نہیں پتا مجھے کتنا۔ اس لیے اللہ اکبر، اس کا ترجمہ یہ اللہ ہر شے سے بڑا ہے، ہر شے سے بڑا ہے اللہ۔ تو واسع، اللہ واسع ہے، اور حکیم، اللہ حکمت والا ہے۔ چلے حکیم سے انشاءاللہ گفتگو اگلے سبق میں ہم شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔